السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ہود۔ سورۃ ہود مکی سورت ہے، 123 آیات ہیں، 1600 کلمات ہیں، 9567 حروف ہیں اور 10 رکوعات ہیں۔ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل مکہ میں اس کا نزول ہوا، جو کہ سنگین مزاحمت کا دور تھا، شدید مخالفت کا دور تھا، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات میں کیا طریقہ اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ ہود سے ایک سورت پہلی اور ایک بعد، تینوں صورتیں مسلسل انبیاء کے ناموں پر ہیں، یونس، ہود اور یوسف، اور ان تینوں صورتوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے۔ سورۃ ہود کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو بہت غم ہوا، آپ نے دکھ کا اظہار کیا اور سبب دریافت کیا، تو فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان کے اندر ایسے مضامین ہیں، ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کا مجھ پر شدید اثر ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی مخالفت تھی، اسی قدر آپ کو یہ حکم تھا کہ بھرپور طریقے سے پیغام پہنچائیں اور مخالفت کرنے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں، تاکہ حق کا پیغام پورے کا پورا پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، ایک کتاب جس کی آیات پختہ ہیں، ثم فصلت، پھر کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، تفصیلاً بیان کی گئی ہیں، من لدن، پاس سے، حکیم، حکمت والے، خبیر، خبر والے کے۔ الف لام را حروف مقطعات سے آغاز ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کی وہ تمام صورتیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں ان کی بگننگ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب سے متعلق کوئی نہ کوئی بات کہی جائے گی، یعنی حروف مقطعات کے بعد جب آغاز ہوتا ہے تو عموماً کتاب کے تعارف سے، مثلاً سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ قاف، قاف والقرآن المجید، اسی طرح اور صورتیں بھی۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ کی اسائنمنٹ میں انکلوڈیڈ ہوگا کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان ساری صورتوں کو قرآن پاک میں سے آپ کھولیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد کی آیات کس کے بارے میں ہے، یعنی فوراً بعد حروف مقطعات کی کیا بات کہی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اہل عرب کے پاس آیا، اہل زبان کے پاس آیا اور انہیں لاجواب کر دیا۔ اور اس صورت میں بھی وہ آیت موجود ہے جس میں کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ خود گھڑ کے، اس کا مقابلہ کرو پھر، لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو یہ حروف جن سے الفاظ بنتے ہیں، یہ حروف الگ الگ بیان کر کے سننے والوں کو عاجز بھی کیا گیا کہ یہ قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے، تم ان حروف کو استعمال کر کے اس سے بہتر چیز بنا کے لاؤ، اگر نہیں تو اس جیسی بنا کے لاؤ، لیکن نہیں بنا سکتے، اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اس کے آگے سر جھکا دو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ الف لام را کتاب، ایک کتاب، احکمت، پختہ کی گئی ہے۔ احکمت کا لفظ ہا کاف میم سے ہے۔ احکام کہتے ہیں مضبوط اور محکم کرنا، اس طرح پکا کرنا کسی چیز کو، ایسا مضبوط کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل یا نقص باقی نہ رہے، کوئی کمی نہ ہو۔ آیات ہو، اس کی آیات، تو اس کتاب کی خوبی کیا ہے، یا اس کتاب کا تعارف کیا ہے، یا یہ کتاب کیسی ہے جس کی آیات خوب پختہ ہیں، اور صرف الفاظ اور ترکیب ہی نہیں بلکہ ثم فصلت،
معنی بھی بہت بہترین ہیں، بات کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ تو گویا احکمت کا تعلق الفاظ کے ساتھ اور فصلت کا تعلق معانی کے ساتھ، کہ قرآن اپنے الفاظ میں، الفاظ کی ترکیب میں، استعمال میں بہت مضبوط ہے، کہ کہیں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب تم نہیں نکال سکتے، کوئی مسٹیک اس میں تلاش نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایسا نہیں کہ اگر الفاظ پہ توجہ دی گئی تو معنی متاثر ہو گئے، معنی بھی بہت بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے اور اپنی بات کو پوری طرح کھول دیتی ہے، اپنے مدعا کو بالکل تفصیل کے ساتھ واضح کر دیتی۔ اور کسی بھی کلام کی خوبی کیا ہے کہ بیک وقت اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہوں، کہ الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، جملوں کی کنسٹرکشن بھی اچھی ہو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معنی بھی خوب بہترین طریقے سے بیان کیے گئے ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ من لدن، یہ اس ہستی کی طرف سے ہے، لدن جو ہے یہ ظرف مکان ہے، اس ہستی کی طرف سے ہے، حکیمن، جس کی صفات میں ایک صفت حکیم ہونا ہے، اس کا حکمت والا، خبیرن، خبر رکھنے والا ہے، یعنی لوگوں کے حالات سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، ان کے ظاہر سے، ان کے باطن سے، ان کے ماضی سے، ان کے مستقبل سے، ان کے انجام سے، ان کی عادات سے، ان کی کمزوریوں سے، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اسی نے یہ کتاب بھیجی ہے، اسی کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، اور اس نے اس کتاب میں بندوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ بھیجا وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی خبیر کے ساتھ جو صفت حکیم ہے وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کلام اس نے تمہیں دیا ہے جو تمہیں جانتا ہے، اور پھر تمہاری حیثیت، صلاحیت اور طاقت کے مطابق اس نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ یہ سب تم کر سکتے ہو۔ ایسا کلام نہیں بھیجا کہ جس کو سمجھنے میں تمہیں مشکل ہو، یا تمہاری عقل سے بالا تر ہو، یا پھر اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کو نہ قبول کرنا چاہو، صرف اس لیے کہ اپنی خواہشات میں مبتلا ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کلام کو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین طریقے پر اتارا، دنیا کی کوئی بھی نصیحت کی کتاب اور کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی تحریر اپنے الفاظ، انداز اور معنی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تحریر، کوئی کتاب، کوئی پیس آف رائٹنگ بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا، وہ نہیں پتا ہوتا۔ بعض اوقات معنی اور مقصد واضح ہوتا ہے مگر الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی تفریح تو ہو سکتی ہے ایک اچھی تحریر، لیکن انسانوں کی زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات اور رہنمائی اور عمل کی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کتاب بیک وقت کئی مقاصد پورے کرتی ہے۔ اگر آپ اس کے الفاظ کا ردم دیکھیں، اس کو پڑھنے کا انداز دیکھیں کہ اس کے اندر کس قدر خوبصورتی ہے، اس کی ادائیگی اور اس کا تلفظ، اور پھر اس کے بعد اس کے معنی، اور پھر اس کا بامقصد ہونا، اور پھر اس کے ذریعے انسانوں کی سوچ اور انسانی معاشروں کے اندر تبدیلی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کتاب چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اپنے اندر معجزاتی تاثیر رکھتی ہے۔ اب اس کتاب کا پیغام کیا ہے اور سب سے اہم سبق کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق دہرایا گیا کہ کتاب کو محکم اور مفصل اس لیے بنایا گیا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ گویا یہ کتاب ہمیں کیا بناتی؟ ربانی، رب کے ساتھ جوڑتی، رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اننی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، یعنی پیغمبر جو اس کتاب کو لایا، منہ، اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، بھیجنے والے کی طرف سے۔ نذیر، ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، برے انجام سے بچانے والا ہوں۔ وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
اچھا کرنے والوں کو اچھے انجام کی اچھی خبر دینے والا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، اول سے آخر تک سب کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی پیغام تھا، اور وہ تھا کہ بندوں کو ان کے خالق سے جوڑا جائے۔ بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد انہیں بتایا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ سے جوڑا۔ سورۃ الانبیاء آیت 25 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ تو گویا ہر رسول کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ تھا بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا بندہ بنانا، اور ہر غیر کی غلامی سے نجات دلانا۔ سورۃ النحل 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا پیغام لے کر آیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا؟ ہر وہ قوت جو بندوں کو اللہ سے روکے، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، کیونکہ تم پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن ہماری عملی زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ان چیزوں اور ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت کے راستے میں حائل ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا، یہی ہمارا ٹرائل ہے، اسی پہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، کون اندر کی اور باہر کی رکاوٹوں کو دور کر کے اس رب تک جا پہنچتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بنتا ہے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل پیغام، اور یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ جو یہ نہ کرے اس کے لیے ڈراوا، نذیر، اور جو کر لے اس کے لیے خوشخبری، انعام۔ اور ظاہر ہے کہ ان کوششوں میں پھر کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں پھر مزید سکھا دیا گیا انستغفروا ربکم، کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، غلطیوں پر معافی چاہو، شرک سے، گناہوں سے پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو، لوٹ آؤ۔ تابہ یتوبو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ گناہوں کی معافی مانگو جو پیچھے ہو چکا، اور اس سے دور جانے کی بجائے اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت کا، استغفار کا، توبہ کا۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ فائدہ دے گا تم کو، متاع دے گا تم کو، متاعا حسنا، اچھی متاع، اور متاع کہتے ہیں دنیا کے سامان کو، مال و متاع، یعنی دنیا کا فائدہ بھی تم کو عطا کرے گا۔ آخرت کے لیے نذیر و بشیر ہونے کے علاوہ یہ کتاب اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والوں کو دنیا کی زندگی کی بھلائی کی بشارت بھی دیتی ہے۔ متاعا حسنا، لیکن یہ کب تک؟ الی اجل مسمی، مقرر وقت تک۔ اجل کہتے ہیں مقرر وقت، اور مسمى مزید تاکید کے لیے اشارہ ہے موت کی طرف، یعنی موت کے وقت تک۔ اس دنیا میں بھی تم کو اچھی گزران دے گا، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ وَيُؤْتِ، اور دے گا، کون؟ وہ اللہ تمہارا رب، کل ذی فضل، ہر فضل والے کو۔ اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ اور زائد کرنے والوں کو، یعنی جو زائد عمل کرے گا، فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کی پابندی بھی کرے گا، تو اس کو عطا کرے گا
فضلہ، اپنا فضل یعنی زائد اجر بھی. جو صاحب فضل ہوگا اس کو اس کا فضل یعنی اس کا اجر اور اس کا حق عطا کرے گا. کتنا؟ جتنا کوئی کرتا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا کرتا ہے، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور حتیٰ کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام، کسی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا احسان یا بڑے سے بڑا کام، یعنی فرائض کے علاوہ نیکی کے جتنے مواقع ہیں، جو جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ کر لے. اور اگر ان مواقع کو کوئی گنواتا ہے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو استغفار کرو، اس کی طرف توجہ کرو، تمہیں دنیاوی فائدے بھی ملیں گے. اور اس میں بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ متاعن حسنن کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار، اور پھر نیک کام. سورۃ النحل آیت 97 میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے اچھے کام کیے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ہم اس کو دنیا میں بھی عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیاوی فائدے بھی عطا کریں گے. عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف آ گیا تو اس کی دنیا گئی، اس کے لیے تو دنیا حرام ہو گئی. ایسا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ چھان پھٹک کے دیکھتا ہے کہ کون دین کی طرف آنے میں سچا ہے، کون مخلص ہے. اور خواہ میں اس کو اچھی حالت دوں یا تکلیف دوں، وہ ہر حال میں مجھ سے جڑا رہے گا. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اور وہ بندوں کو نعمتیں ہی دیتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی زندگی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں، تو اس ساری زندگی میں جتنی نعمتیں ہم نے پائی ہیں اتنے دکھ نہیں پائے. ان گنت نعمتوں میں سے اگر کوئی ایک دکھ ہمیں لگ جاتا ہے تو ہم ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں، انتہائی ناشکراپن ہوتا ہے، سب کچھ بھلا دیتے ہیں. اگر آپ گننا چاہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے کیا چاہا اور کیا آپ کو نہیں ملا اس کو بھی گن لیں تو زیادہ کتنی بڑی لسٹ بنے گی؟ کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑی. لیکن ہمیں جو کچھ ملا اس کو ہم گنتے ہی نہیں، اور جو ایک آدھ چیز نہ ملے اس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ساری نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹو، کثرت سے استغفار کرو تو دنیا کے فائدے بھی تمہیں ملیں گے. اور جو احسان کا طریقہ اختیار کرے گا، للذین احسنوا الحسنى، وہی مضمون ہے یہاں، یؤتی کل ذی فضل فضلہ. وان تولوا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، فانی اخاف علیکم، تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، بہت بڑے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے رب کی طرف رجوع نہ کیا. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. اچھا کر کے جاؤ گے تو بھی اسی کی طرف واپسی، اور نافرمانی کر کے جاؤ گے تو بھی اسی کے پاس جانا ہے. تو سوچ لو کہ کیا لے کے جا رہے ہو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو. الا، خبردار، دیکھو، انہم، بے شک وہ کون؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. یثنون، جو دوہرا کر رہے ہیں، ثا نون یہ سے ہے، ثنیون، لپیٹنا، دوہرا کرنا. یثنون، وہ دوہرا کر رہے ہیں،
صدورہم اپنے سینوں کو، صدر کی جمع ہے صدور، دیکھو تو وہ اپنے سینے دوہرے کر رہے ہیں. کیسے کیا جاتا ہے دوہرا؟ دوہرا کرے یعنی گھٹنوں کے ساتھ پیٹ لگانا اور سینہ لگانا، جیسے گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھتے ہیں نا. اچھا، آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ کیسے دوہرا کرنا. ایسے انسان کسی بھی مجلس میں اور کسی بھی محفل میں گھٹنوں میں سر دے کے سینہ دوہرا کر کے کب اور کیوں بیٹھتا ہے؟ جب وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، کسی سے نظر نہیں ملانا چاہتا، کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا. یہ آداب مجلس کے کس قدر خلاف ہے بات کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص بات کر رہا ہو، اور خاص طور پر تعلیم کی مجلس ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، اور کوئی شخص گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ جائے، سینہ موڑ کے بیٹھ جائے، یعنی اسٹریٹ نہ بیٹھے. جب آپ سیدھا بیٹھتے ہیں، الرٹ بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سینہ دورہ نہیں ہوتا. سینہ سیدھا ہوتا ہے تو آپ سیدھے ہوتے ہیں، اور کمر دوری کرتے ہیں تو آپ نیچے ہو جاتے ہیں، الرٹ نہیں رہتے. اہل مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو سننے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرتے، اس کے برعکس سینہ موڑ لیتے. انہم یثنون صدورہم، اور وجہ کیا تھی آگے بتا دی گئی، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ سکیں اس سے. کس سے؟ آپ سے. کیوں چھپ سکیں؟ تاکہ ان کے جو چہروں پر دل کی نفرت اور قرآن سے بیزاری اور دین سے لا تعلقی اور آپ سے حسد اور نفرت اور بغض جو چھپا ہوا ہے وہ بھی ساتھ چھپ جائے. انسان کسی سے اپنے آپ کو کیوں چھپاتا ہے؟ جب وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ دوسرے کے لیے کیا رکھتا ہے. یعنی چھپنے کی کوشش انسان اسی وقت کرتا ہے جب انسان کے دل میں چور ہو، جب اس کے دل میں کوئی خرابی ہو تو وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. جب اس کی نیت خراب ہو یا دل میں کوئی بدگمانی ہو یا نفرت ہو یا بغض ہو یا حسد ہو تو اس صورت میں انسان آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا، کیونکہ دل کا چور ہے نا. جو شخص دوسرے سے محبت رکھتا ہے، توجہ کرتا ہے، دوسرے کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے، اس کے بیٹھنے، اس کے دیکھنے اور معاملہ کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. تو یہاں ان کی حالت کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے چھپ جائیں. الا، خبردار، حین، جس وقت، یستغشون، وہ اوڑھتے ہیں، ڈھانپتے ہیں. یستغشون کا لفظ غشی سے ہے، غین شین یہ، اور غشاوتن بھی اسی سے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. جس وقت وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعنی نہ صرف یہ کہ سینے موڑتے ہیں بلکہ اپنے اوپر کپڑا بھی ڈال لیتے ہیں. عربوں کا آج کل بھی رواج کیا ہے لباس میں، وہ صرف قمیض شلوار نہیں پہنتے یا صرف وہ یعنی جسم کا نچلا حصہ نہیں ڈھانپتے بلکہ سر پر بھی کپڑا اوڑھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ وہاں کا موسم ہے، کیونکہ وہاں پر دھوپ اور گرمی اور لو کی وجہ سے انہیں سر کو بھی ڈھانپنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ ہو تو اسی کپڑے کو منہ پر لپیٹ بھی لیتے ہیں تاکہ لو ان کے چہروں پہ نہ پڑے. تو یہ ان کا قدیم زمانے سے لباس کا انداز ہے. اب یہ اوپر کا کپڑا عام طور پر جیسے سکارف ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور کپڑوں سے مراد یہاں وہ کپڑا ہے جس سے وہ چہرہ ڈھانپ سکے. سینہ موڑنے کے علاوہ کپڑا بھی نیچے کھینچ لیتے تھے تاکہ آپ سے چھپ سکے. یعنی چھپنے ہی کا طریقہ تھا یہ بھی. سورۃ نوح میں بھی آتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے بھی یہی کیا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا دین کی طرف، نیکی کی طرف کہ یا رب تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے تاکہ نہ سنے نہ دیکھیں، نہ آئی کانٹیکٹ اور نہ کان کے ذریعے کوئی بات اندر جائے. انتہائی نفرت اور بیزاری اور
دین سے بھاگنے کی جسمانی حالتیں ہیں جو انسان فزیکلی اپنے رویے سے ظاہر کرتا ہے. فرمایا بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہوتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعلنون کا روٹ ورڈ عین لام نون ہے، اعلان اسی سے ہے، اعلانیہ طور پہ کچھ کرنا یعنی کھلم کھلا کرنا. یسرون کا اپوزٹ ہے، وہ جتنے چاہیں کپڑے ڈھانپ لیں، جتنا چاہیں چھپ جائیں. بندوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ان کے ظاہری حال کو بھی جانتا ہے. جو کچھ وہ منہ سے بولتے ہیں آپ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، جو باتیں وہ آپ پہ بناتے ہیں، جو مذاق وہ آپ کا اڑاتے ہیں، وہ سب اس کو پتا ہے. کیسے نہ پتا ہو؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کا حال تک جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، اس کو تو سب دل کی باتیں پتا ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے نفسوں میں، پس اس سے ڈرو. یعنی اس اللہ سے ڈرو کہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کی نیتیں اور ارادے جانتا ہے. اور ابھی سورۃ یونس میں آپ نے پڑھا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ذرے برابر بھی، خواہ وہ زمین میں ہے خواہ وہ آسمان میں. پوری کائنات میں ایک ذرے جتنی چیز بھی رب سے چھپ نہیں سکتی، کہیں کسی کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. چھپا ہوا اور حاضر سب اس کے لیے برابر ہے. یہ انسان ہیں جو رکاوٹوں کے آنے کی وجہ سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. 12واں پارہ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جاندار ذی روح، من دابہ کوئی بھی، من یہاں زائد ہے لیکن کس لیے آیا ہے؟ دابہ کی تقلیل کے لیے، نہیں کسی بھی قسم کا کوئی جاندار. اور دابہ دبہ یدب سے ہے، دبیب کہتے ہیں سب سے سلو رفتار چال کو، اور دابہ کہتے ہیں وہ چیز جس میں حرکت ہو یعنی جو چلتی ہو، یعنی جاندار مراد ہے، جان والی چیز. فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، رزقھا اس کا رزق، یعنی رزق سے مراد یہاں ہر وہ چیز جو اس کی غذا ہے، اس کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے چاہیے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقر رہا اس کا ٹھکانہ. مستقر، مستقر کا لفظ قرار سے ہے، روٹ ہے قاف رے رے، قرن. قر کس کو کہتے ہیں؟ سردی، ٹھنڈک، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قرن ٹھنڈک کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب سردی ہوتی ہے تو ہر چیز کیا کرتی؟ جم جاتی، رک جاتی، ٹھہر جاتی. جیسے آج کل ہر طرف برف جمی ہوئی، پگھل ہی نہیں رہی، جا ہی نہیں رہی، ٹھہر گئی نا، گھر بنا لیا اس نے. عام طور پر تو کیا ہوتا ہے، آئی اور گئی، لیکن جب سردی زیادہ ہو تو پھر جم گئی. تو اسی سے ہے قرار گاہ، جمنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، گھر. مستقر اس کا ٹھکانہ، مسکن. یہ اسم ظرف ہے لیکن کون سا؟ مکان. مکان ہی رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا، قرار پکڑنے کی جگہ، پرماننٹ ریزیڈنس. مستقر رہا ومستودعہا، یہ ایک دھوکہ ہے. پرماننٹ ریزیڈنس سب نے جانا ہے دنیا سے، کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے، لیکن عارضی طور پر جو ٹھکانہ ہے. ومستودعہا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. مستودع واو دال عین سے ہے. وداع، وداع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ الوداع کرنا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رخصت کرنا، کسی کو چھوڑ دینا.
اور ایدا کہتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھنے کو. جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں، مثلا لڑکی کو الوداع کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے امانت دوسرے کے پاس رکھ دیتے ہیں. ایک طرف سے آپ نے چھوڑا اور دوسرے کے پاس وہ امانت ہو گئی. تو یہ ہے وداع کا معنی. اور مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں امانتیں رکھی جاتی ہیں، سپرد کی جاتی ہیں. اور پھر اس سے مراد قبر ہے، یعنی دنیا میں انسان کہاں رہتا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اس کی قبر کہاں ہوگی یہ بھی اس کو پتا ہے. ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ انسان یا کوئی بھی جاندار اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اپنے باپ کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ ماں کے اندر ہوتا ہے. یعنی باپ کی پشت کے لیے مستقر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور مستودع جہاں وہ بطور امانت پرورش پاتا ہے انسان، کیونکہ وہ بھی اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں، کچھ عرصے کے لیے اس کے اندر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آ جاتا ہے اور پھر اگلی منزلیں. مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے. اس کو یہ پتا ہے کون انسان کیسے پیدا ہوگا، باپ اس کا کون ہوگا، ماں کون ہوگا، کون جنم دے گا اس کو، ماں کا پیٹ، رحم مادر، کہ اس کا مستودع کیا ہے. وداع سے ہے نا، امانت سپرد کرنے کی جگہ. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرا جو معنی پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کون دنیا میں کہاں رہ رہا ہے. اب دنیا کے لوگوں سے تو لوگ چھپ جاتے ہیں نا، چھپ کے کسی کے ملک میں رہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کون کہاں رہ رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کہاں رہے گا، اور پھر اس کے بعد سب کو یہاں سے قبروں سے بھی نکل کے جانا. تو اس لیے قبر کے لیے بھی مستودع کا لفظ ہے کہ وقتی طور پر وہ بھی عارضی ٹھکانا ہے. ہم مردے کو کیا کرتے ہیں؟ الوداع کرتے ہیں نا، اور اس کو قبر میں چھوڑ آتے ہیں، اور وہاں بھی وہ ایک طرح سے امانت ہوتا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہاں سے بھی وہ نکل کھڑا ہوگا. تو انسانی زندگی کا خواہ آغاز ہو، پیدائش کا مستقر اور مستودع ہو، یا پھر اختتام، یعنی زندگی گزار کے مرنا کہاں اور جانا کہاں ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے. یعنی تمہاری سٹیپ بائی سٹیپ ہر موومنٹ اس کے علم میں ہے. تم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو، کہاں جاؤ گے. اس اللہ سے تم چھپتے ہو، اس کے پیغام سننے سے چھپتے ہو، اور اس کے پیغمبر سے نفرت کرتے ہو، اور اس کے کلام کو سننا نہیں چاہتے، اور اپنے آپ کو ڈھانپتے ہو، اور ادھر چھپتے ہو اور ادھر چھپتے ہو. کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ دین کی محفلوں سے، یعنی بات تو اس دور کی ہے نا، لیکن خاص کے بعد عام معنی بھی ہے کہ بہت سے لوگ دین کی محفلوں سے، دین والوں سے چھپتے ہیں. کسی مجلس میں ہو، کوئی نظر آ جائے ایسا، تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے، تو پکڑیں گے، پوچھیں گے کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، پڑھو تم بھی. تو بہتر ہے کہ چھپ جائیں اس سے. انسان انسانوں سے چھپ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اسی طرح انسان طرح طرح کے بہانے کرتا ہے کہ یہ نہ کرنا پڑے، نہ دین جانے، نہ عمل کریں، اور یہ سب ذمہ داریاں اور یہ سب کچھ نہ کرنا ہو. کہا نہیں، کہیں نہیں جا سکتے. جس رب نے پیدا کیا نا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اب وہ ہر حال میں پورا کرنا ہی پڑے گا. جتنی مرضی ایکسکیوزز کرو، ادھر ادھر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے بھاگو، کیونکہ انسان ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا نا، مشکل لگتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے قبول کر لی پہ بڑا مشکل ہو جائے گا، میری تو زندگی اور میری راحت اور آرام سب چلا جائے گا. تو بہتر ہے کچھ بہانے کرو. کلن فی کتاب مبین، ہر چیز کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ سارے جاندار، وما من دابۃ، ہر جاندار. آپ سوچے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے، پتنگے، چیونٹی، اور کیا کیا مخلوق ہے نا زمین میں، جراثیم، کہاں کوئی چیز بنتی ہے، کہاں پرورش پاتی، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، ہر چیز اس کو پتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جاندار، بلکہ پرندے بھی، جیسے سورۃ الانعام آیت 38 میں آپ نے پڑھا، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم.
ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھا ہونا ہے، ایک جگہ جا کے کھڑا ہونا ہے. سب کا ریکارڈ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کہ کون ہے وہ جس کی کتاب اور جس کے پیغمبر کو تم جھٹلا رہے ہو لوگو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. اب یہ دن ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، لیکن ان دنوں کا اصل معنی اللہ ہی کو پتا ہے کہ 6 دن کتنے لمبے دن ہیں، کیونکہ ہر پلانٹ کا دن مختلف ہوتا ہے. اور زمین پر بھی دن ویسے تو 24 گھنٹے کا ہے، لیکن اس میں بھی جب رات کے مقابلے میں دن کا لفظ آتا ہے تو کبھی 10 گھنٹے کا اور کبھی 12 گھنٹے کا اور کبھی 14 گھنٹے کا. تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور سورۃ الحج میں آتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. سورۃ المعارج میں آتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ملائکہ اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو ہمارا دن اور اللہ کا دن فرق ہے. اب ان 6 دنوں سے مراد کیا ہے، ان کی مدت کتنی ہے، کتنے گھنٹے یا سالوں برابر ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایسی باتیں ہم صرف اس کے ظاہر پر ہی لیں گے. وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس کا عرش، تخت شاہی، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر. اب اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے تھا، کیسے ہے، کانا کا معنی تھا بھی ہوتا ہے اور ہے بھی ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تھا یا ہے، یا وہ پانی کیا تھا، یا اس کی کیفیت کیا تھی، جتنا اس نے بتا دیا اتنا ہم نے جان لیا. کیوں بنایا اس نے آسمان و زمین کو، ذرا دیکھیے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے. یعنی پوری کائنات کی تخلیق کی اللہ نے، اس میں زمین کو بنایا، اس پر انسان کو بنایا، بے شمار اور مخلوقات کے علاوہ باقی سب کو اس کی خدمت پہ لگایا. اور اصل جس کے لیے یہ زمین اور اس کی نعمتیں کام کر رہی ہیں، خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس کو کیوں بنایا، لیبلوکم، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے. کس بات کا امتحان، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھے کام کس کے ہیں، یہ دیکھنا مقصود ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی. اگر ہمیں کسی چیز کا ظاہری مقصد نہیں معلوم تو وہ ہماری لا علمی یا کم علمی ہے یا نظر کی کوتاہی ہے، لیکن نہیں نکمی کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس میں سے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، سورۃ صاد آیت 27. تو گویا آسمان و زمین کا ایک مقصد ہے، صاد. اور پھر نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کا، بلکہ ہر چیز کا جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے. اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی زندگی کا ایک مقصد ہے تو انسان کی زندگی جس کے لیے یہ سب کچھ کام کر رہا ہے، جس کی خدمت کے لیے باقی تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، ملائکہ بھی اور جانور بھی اور حیوان اور پرندے اور معلوم نہیں کون کون سی چیز کس کس طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بلا واسطہ اور بال واسطہ انسان کی خدمت میں مشغول ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اور اس کو ایسے ہی بیکار بس دنیا میں کھیل کود کے لیے اور بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا کر دیا گیا. سورۃ المؤمنون آیت 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم سمجھتے ہو
کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ابس، بے مقصد، فضول، اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مقصد اس نے خود بتا دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو گویا ہم سب کے لیے یہ زندگی ایک امتحان ہے جس میں ہمیں ثابت کرنا ہے، کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ کیا ہم وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم سے چاہا کہ ہم کریں، یا ہم اس میں ناکام ہو گئے، یا وہ نہیں کر سکے۔ اور اگر ہم نے سب کچھ کیا اور وہ نہ کیا جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو ہماری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ اور لوگوں کی اکثریت اسی دھوکے میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر اپنی اور صلاحیتوں کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ انہیں بنایا کس نے تھا اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مرتے دم تک سب کچھ یاد رہتا ہے لیکن وہی یاد نہیں آتا جس نے سب کچھ دیا۔ تو یہاں پر اسی امتحان کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان و زمین اس لیے بنائے تھے کہ تمہارا امتحان لے، کہ زمین بنا کے اس پہ تمہیں بھیجنا تھا اور تمہیں دیکھنا تھا کہ تم کرتے کیا ہو۔ اور ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کیا واقعی باقی سارے کاموں کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے، جس کی طرف سے آئے اور جس کی طرف واپس جانا ہے۔ وَلَا إِن قُلْتَ، اور البتہ اگر تم کہو، کیا کہ انکم مبعوثون، بے شک تم سب دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، مرنے کے بعد، یعنی ان لوگوں سے، اہل مکہ سے جب تم یہ کہو کہ لوگوں یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، تو اس بات کے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانے، وہ الٹا قرآن ہی کا اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور اس کو اور ہی رنگ دینے لگتے ہیں، سنجیدہ باتوں کو کھلا جادو قرار دینے لگتے ہیں، حالانکہ جادو تو محض تخیل ہے اور یہ قرآن ایک حقیقت ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم تاخیر کر دیں، اخر یؤخر، تاخیر، مؤخر کرنا، اردو میں کبھی کہا ہے مؤخر کر دیا، کیا معنی ہوتا ہے؟ پوسٹپون کر دینا، تاخیر کر دیں، ڈیلے کر دینا۔ اور اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، یعنی اہل مکہ کو فوراً عذاب نہ دیں بلکہ ذرا دیر کر دیں، الی امت معدودۃ، ایک گنی ہوئی مدت تک۔ امت کئی معنی ہیں، 4 معنی آپ کو بتائے تھے میں نے پہلے آیات کی دلیل کے ساتھ۔ اصل معنی امت کا جماعت ہوتا ہے، ایک ہی جنس کے لوگوں کا گروہ، چاہے وہ چڑیا پرندوں کا ہو چاہے وہ انسانوں کا ہو۔ تو امت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ہم خیال لوگوں کے گروہ کو، جیسے امت مسلمہ۔ تو یعنی سب کے درمیان ایک نظریاتی ہم آہنگی ہے جس کی بنیاد پر وہ کیا کہلاتے ہیں؟ امت۔ امت کا لفظ نکلا کس سے؟ سے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں۔ یعنی جیسے ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، اسی طرح ایک نظریے کے لوگ امت کہلاتے ہیں، یا ایک دور کے لوگ، یا ایک جگہ رہنے والے، یعنی کوئی بھی چیز ان کو باہم اکٹھا کرتی، کوئی ایک چیز ہوتی۔ تو امت ویسے تو جماعت کو کہتے ہیں، لیکن امت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک ایسے شخص کے لیے بھی امت کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کانا امتن۔ اسی طرح دین و ملت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمانے کے لیے بھی۔ تو یہاں کس معنی میں ہے؟ مدت، زمانے کے لیے۔ امت معدودہ، معدودہ یعنی گنی ہوئی۔ لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، ما يَحْبِسُهُ، کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یحبسو کا لفظ کس سے ہے؟ حا با سین، حبس۔ حبس، حبس کس کو کہتے ہیں؟ بند ہونے کو، قید کرنے کو۔
محبوس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اٹھنے سے روکنا. کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو؟ کیوں نہیں آ جاتا عذاب؟ الا خبردار، یوم یأتیہم، جس دن وہ آئے گا ان کے پاس. کون آئے گا؟ عذاب. لیسا نہیں ہے، مصروفن پھیرا جانے والا. مصروف کا لفظ صرف سے ہے، صاد رے فے صرف. جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. صراف کا لفظ پڑھا کبھی؟ کون ہوتا صراف؟ منی چینجر کو عربی میں صراف کہتے ہیں. کبھی آپ حج عمرے پہ جائیں تو جگہ جگہ پر ATM مشین کے اوپر لکھا ہوا ہے. جیولرز کو بھی صراف کہتے ہیں اردو میں. تو جیولر کیا کرتے ہیں؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں، سونا وہی ہوتا ہے، پھر پھر کے نئی نئی شکلیں بدلتے رہتے ہیں اس کی. اچھا، تو مصروف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ بہت مصروف ہیں، تو کیا مانا ہے؟ یعنی سارے کاموں سے منہ موڑ کے آپ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں. مصروف کا مانا ہوتا ہے ایک چیز سے پھرنا، یعنی ہر چیز سے آپ پھر کے تو کسی ایک چیز پہ جمے ہوئے ہیں، تو اس سے پھر مصروف ہو گئے آپ. اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مانا ہے پھیرنے کا. لیس مصروفا عنہم، ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، ٹالا نہ جا سکے گا. وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا. ما کانوا بہ یستہزئون، وہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کیا؟ عذاب. یعنی ایسا عذاب آئے گا جو ان سے نہ تو کوئی ہٹا سکے گا اور نہ ہی ان سے پھیرا جا سکے گا، اور وہ ان کو پوری طرح اپنے اندر سمیٹ لے گا اور گھیر لے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت. اذقنا ذائقہ، ذوق، چکھنا. کتنی بھی اچھی سے اچھی چیز آپ کھا لیں، ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے؟ تھوڑی دیر رہتا ہے نا، لیکن وہ چیز اندر جا کے جم جاتی ہے. ذائقہ تھوڑی دیر رہتا ہے. تو اذقنا کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر کسی چیز کا رہنا. ویسے لفظی معنی تو کیا ہے؟ چکھنا. لیکن چونکہ ذائقے کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، ڈائجیشن کی مدت کتنی زیادہ ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں ذائقے کی مدت تھوڑی ہوتی. تو اسی طرح انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں یا جو بھی اچھا حال ہے، وہ ایک طرح سے وقتی ذائقہ ہی ہے. تو اس لیے یہاں اذقنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو، اور انسان سے مراد یا تو وہ اہل مکہ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ ہے، لیکن اور عام انسان بھی مراد ہے، یعنی تمام انسانوں کا یہی حال ہے. منا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت. اور رحمت سے مراد یہاں نعمتیں، صحت، مال و دولت، دنیا کی عیش و عشرت. اگر ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نعمت، ثم پھر نزعناها منہ، ہم چھین لیتے ہیں اس کو اس سے. نزع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھین لینا، یعنی واپس لے لیتے ہیں، دے کے لے لیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب عارضی، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً بچپن ہے انسان کا، کتنا عرصہ رہتا ہے؟ جوانی ہے، کتنا عرصہ رہتی؟ زندگی کتنا عرصہ رہتی؟ اگر طویل عرصہ بھی کسی کو کوئی چیز ملے تو اس میں نعمت کی عمر ہمیشہ تھوڑی لگتی ہے. یعنی جو لطف کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ طویل نہیں ہوتی. ہر لطف کی گھڑیاں، یا اللہ نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ مل جائیں، چاہے وہ پرماننٹلی اس کے پاس رہے، پھر بھی اس کا مزہ تھوڑی دیر ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کا بہت شوق رکھتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز ملے، کوئی بھی سوچ لیجئے، اور دنوں انتظار کرتے ہیں، جب وہ مل جاتی، مل گئی، اب رکھے اپنے پاس، لیکن اس کا جو لطف ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں فزیکلی ان کا لطف تھوڑا ہوتا ہے، یعنی مدت ان کی کم ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کی مدت طویل ہو بھی تو ان کا مزہ تھوڑا ہوتا ہے. چیز پرانی ہو جاتی ہے، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، کھانے کے ذائقے، وہی کھانا جب آپ فریش پکا کے کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، رکھ کے کھاتے ہیں تو وہی کھانا ہوتا ہے لیکن ذائقہ اور ہوتا ہے. کسی بھی چیز میں آپ غور و فکر کر کے دیکھیں،
تو جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان سب کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، بہت مختصر وقفہ ہوتا ہے انجوائمنٹ کا. تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی دنیا کا فائدہ دیتے ہیں، کوئی سہولت دیتے ہیں، کوئی خوشی دیتے ہیں، پھر ہم اس سے لے لیتے ہیں کیونکہ اس نے تو جانا ہی ہوتا ہے. دنیا میں اللہ نے یہ سب چیزیں تو صرف ایک ٹیسٹنگ رکھی ہیں، اصل ان کی جگہ تو آخرت ہے. یہ سب کچھ جو دنیا میں ہمیں دکھایا نا مختلف رنگوں اور خوشبوؤں اور مزے کی چیزوں کی شکل میں، اصل میں یہ یہاں کے لیے ہے نہیں، یہ تو صرف جھلکیاں ہیں. اصل سے پہلے آپ کو جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وہاں ہوگا تاکہ انسان ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکے، محسوس کر سکے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید یہی زندگی اور شاید ہمیشہ کے لیے سب کچھ میرے پاس رہے گا، یہی اس کا دھوکہ. بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا اور پھر لے لیتا ہے. اب ہوتا کیا، انسان کا ریئیکشن اس پہ کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور. جو ہی چیز جاتی ہے سخت مایوس ہوتا ہے، سخت ناشکرا پن کرتا ہے. یئوس یأس سے ہے، یأس کہتے ہیں نا امیدی کو، مایوسی کو، توقعات کا ختم ہو جانا. اور یئوس کس کے وزن پر ہے؟ فعول کے وزن پر ہے. اور فعول کون سا وزن ہے؟ مبالغہ کا. شدید نا امید، شدید مایوس. اور کفور یہ بھی فعول کے وزن پر ہے، سخت ناشکرا. لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اس عیب سے پاک ہوتے ہیں، وہ دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ مایوس نہیں ہوتے. سورۃ یوسف میں آتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. مومن ہمیشہ پر امید رہتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان پہ کیا سوچتا ہے؟ سورۃ القلم میں آتا ہے 32 عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون. جس نے پہلے دیا وہ پھر بھی دے سکتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمت، راحت، نعماء نعمت، خیر، فائدہ، صحت وغیرہ. تو ویسے تو نعمت کا لفظ بھی عربی میں، تو نعمت کی بجائے نعماء کیوں کہا گیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ نعماء ایسے انعام یا نعمت کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان پہ ظاہر ہو، جو انسان پہ نظر آئے، دیکھنے میں بھی نظر آئے. البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو نعمت بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست ہو جو اس کو پہنچی. مثلا مثال سے واضح کیجئے کیا ہوتا ہے عملی زندگی میں؟ بیماری کے بعد صحت، تنگ دستی کے بعد خوشحالی، اور غم کے بعد خوشی. نعماء بعد ضراء مستہ لیقولن، البتہ ضرور کہے گا. کیا کہے گا؟ ذہب السیئات عنی، چلی گئی تکلیفیں مجھ سے، گون. ذہب السیئات عنی، سب مشکلیں چلی گئی. انہ لفرح فخور، بے شک وہ البتہ اترانے والا ہوتا ہے، بہت فخر کرنے والا. یہ بھی مبالغے کے لیے فخور، بہت فخر کرنے والا، شیخی خورا. اور فرح کے دونوں معنی ہوتے ہیں، اچھی خوشی کے لیے بھی ہوتا ہے اور اترانے کے لیے بھی ہوتا ہے. وہاں یئوس کفور تھا، یہاں فرح فخور تھا. خوشی کے لیول مختلف ہو سکتے ہیں، چھوٹی خوشی، زیادہ خوشی، انسان کسی حد تک بھی خوش ہو سکتا ہے. جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کو اللہ کا انعام سمجھنے کی بجائے اپنی کوششوں کا یا اپنے کمال کا اور اپنی خوبیوں کا سبب سمجھے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں اتنا ذہین ہوں اس لیے مجھے یہ ملا، میں اتنا قابل ہوں اس وجہ سے یہ میں نے حاصل کیا، میں چونکہ اتنا مالدار ہوں اس لیے میں یہ خرید سکا ہوں. یعنی فخور کون ہوتا ہے؟ اترانے والا کون ہوتا ہے؟ شیخی خورا کون ہوتا ہے؟ فخور کا مطلب شیخی خورا، شیخیاں بگارنے والا، ڈینگے مارنے والا، اور خود پسند اور اپنی ہی تعریفیں کرنے والا، اور اپنی قابلیت کو ہر چیز کا سبب بتانے والا. یہ ہوتا فخور، یہ میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں. لیکن اہل ایمان نعمت پا کر بھی فرح فخور نہیں ہوتے، نہ نعمت کے جانے پر نہ شکرے ہوتے ہیں اور نہ ملنے پر فخر اور شیخی کرتے ہیں. الا الذین صبروا، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے.
اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ کیسے؟ کس وجہ سے؟ یہ دونوں حالتیں مومن کے لیے مغفرت اور اجر کا سبب بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یقضی اللہ للمؤمن قضاء، نہیں فیصلہ کرتا اللہ مومن کے لیے کوئی فیصلہ۔ مومن کے حق میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اس کی تقدیر میں کچھ آتا ہے، الا کان خیرا لہ، مگر وہ اسی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ ایمان والے اللہ کے ہر فیصلے کو اپنے حق میں کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں کہ یا رب تیرا فیصلہ کوئی بھی ظلم والا نہیں ہو سکتا، اچھا ہی ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر، اگر پہنچے اس کو کوئی خوشی تو وہ شکر کرتا ہے، کان خیر اللہ، وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اجر کا باعث ہوتا ہے۔ وان اصابتہ ضراء فصبر، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، کان خیر اللہ، وہ حالت بھی اس کے لیے اچھی ہے، وہ بھی اجر کا باعث ہے۔ تکلیفیں بھی انسان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جاتی ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خوبی مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی، منافق کو نصیب نہیں ہوتی، مشرک کو، کافر کو نصیب نہیں ہوتی، یہ خوبی صرف مومن کو نصیب ہوتی کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کانٹا بھی مجھے چبھے گا تو میرے لیے اجر ہے، کیونکہ اس کے لیے زندگی آخرت کی زندگی۔ والذی نفسی بیدہ لا یصیب المؤمن ہم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ کیا مطلب ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی۔ آپ تو ویسے بھی صادق اور امین تھے، لیکن قسم کھا کے یقین دہانی کرائی گئی کہ کسی مومن کو کوئی ہم، کوئی فکر، کوئی غم، تھکاوٹ، پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو مومن نہ نعمتیں پا کر فخور ہوتا ہے اور نہ نعمتیں جانے پر کفور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ اس کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، مغفرت اور اجر کبیر، یعنی مومن کو اللہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا وَمَن یؤمن بِاللَّهِ یہد قلبہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی ایمان کا جو لطف ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا مرضی کے خلاف فیصلہ انسان آرام سے قبول کر جاتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے، میرے حق میں یہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، اللہ میرے حق میں ظالم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جیسے سوچتا ہوں چیزیں ہونی چاہیے ویسے ہی ہونی چاہیے، اور اگر ویسے نہیں ہوئی تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اپنی عقل کو اللہ کی حکمت سے بھی آگے سمجھتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے اللہ کے فیصلے۔ اور انسان جتنا بھی ریجیکٹ کرے اللہ کے فیصلے، کیا کر سکتا ہے؟ آپ نہ مانے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی بھلائی، تو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، اور دنیا میں انسان کو ان فیصلوں کی بھلائیاں اور ان کے اندر چھپی ہوئی خیر دکھاتا ہے اللہ، دنیا میں آنکھوں سے دکھاتا ہے اللہ کہ یہ دیکھو، یہ فلاں چیز جو میں نے تجھے نہیں دی تھی اس میں تمہارا یہ اور یہ فائدہ تھا، اور اگر تمہیں ملتی تو تمہیں کیسے کیسے نقصان ہوتے۔ اور کئی دفعہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا نہیں ہے، وقتی طور پہ ہم بہت غمگین ہوتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ٹھہر کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا اچھا ہوا، میرے حق میں تو اچھا ہو گیا کہ یہ ایسا ہو گیا۔ انسان کو ہمیشہ خیر کا حریص رہنا چاہیے، لیکن دعا، توکل، کوشش کے باوجود نہ کچھ ملے تو راضی بھی رہنا چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے ناراض ہو کر ہم کس کے پاس پناہ لیں گے؟ کس کے پاس؟ بتائیے، ہے کوئی؟ یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو ہمیں اللہ سے مایوس کرتا ہے اور اس سے پھرتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا
الا الی، کیونکہ اول و آخر وہی ہے۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، یہ ایک سٹیٹ ہے کہ انسان کو نعمتیں شروع سے ملی پھر اس سے لی گئیں۔ دوسری میں کیا ہے؟ تکلیف کے بعد نعمت ملی، یعنی دونوں میں نعمت ملنے کا ذکر ہے، لیکن ایک میں ابتدا میں ملی اور دوسری میں چھننے کے بعد پھر ملی، یعنی تکلیف آنے کے بعد پھر نعمت ملی۔ تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں، اور پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ صبر اور عمل صالح، جس کے بارے میں آتا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔